آج تک ہم نے قانون کا ہر وہ دروازہ کٹکھٹایا جہاں پہ ہمیں انصاف ملنے کی امید تھی. ہم ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک گئے، لیکن ہمیں انصاف ملنے کے بجائے ذلیل و خوار کیا گیا. اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 22 جون کو میری بہن ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور بیبو بلوچ کی جو 3 مہینے کی مدت تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور 25 جون کو بیبر بلوچ کی ختم ہونے والی تھی. تو 3 MPO کے قانون کے تحت 3 مہینے کی مدت جب ختم ہو جائے تو اس سے پہلے ایک ریویو بورڈ بیٹھے گی، اور وہ ریویو بورڈ چیف جسٹس سمیت 2 یا 3 سینئر ججز کے انڈر یہ ریویو بورڈ بنے گی، اور اس ریویو بورڈ میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا، ان کا موقف سنا جائے گا. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس قانونی پروسیجر کو یہاں پہ فالو نہیں کیا گیا. الٹا جب ہم 22 جون سے لے کر 25 جون تک مسلسل ہم جیل گئے ہیں، ہم نے اصرار کیا ہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ سے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے کس قانون کے تحت ہمارے لوگوں کو اندر رکھا ہے ابھی تک. تو پہلے تو وہ کہنے لگے کہ مجھے فلاں بندے نے فون کیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا ان لوگوں کو 15 دن کے لیے ان کی جو وہ مدت ہے انہیں ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ہے کہ یہ فلاں بندے قانون کے تحت فلاں بندہ آپ کو حکم نہیں دے سکتا، اور ریویو بورڈ بنے گی، ریویو بورڈ بیٹھے گی اور وہ فیصلہ کرے گی آیا ریویو بورڈ بیٹھی بھی ہے یا نہیں. اور اگر ریویو بورڈ بنی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ ہمیں آرڈر یا نوٹیفیکیشن دکھائیں، ہم دیکھیں گے کہ کس قانون کے تحت ہمارے لوگوں کو کی جو مدت ہے انہیں ایکسٹینڈ کیا ہے. تو سپرنٹینڈنٹ نے ہمیں ہمارا وقت ضائع کیا اور ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا. اور دوسرے دن ہم دوبارہ گئے ہیں فیملیز سمیت، جو باقی جو لوگ ہیں جو بند ہیں BYC کے لیڈران ہیں ان کی فیملیز اور ہماری فیملی، ہم سب گئے تھے جیل. اور ہم وہاں پہ 6 بجے تک بیٹھے رہے ہیں. ہم نے کہا ہے کہ آپ ہمیں یا تو نوٹیفیکیشن دکھائیں یا آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے ساتھ جانے دیں. تو بعد میں وہ نوٹیفیکیشن لے کر آئے بھی ہیں تو ہمیں سختی سے منع کیا ہے، نہ آپ لوگوں نے اس کی پکچر لینی ہے، نہ آپ لوگوں نے اس کی میں آپ کو کاپی دے سکتا ہوں، آپ کو یہ کورٹ میں رجسٹرار کے آفس سے یہ ملے گی، آپ وہاں پہ جائے وہ آپ کو دے دیں گے. تو دوسرے دن ہم دوبارہ گئے ہیں اور کورٹ میں گئے ہیں، اپلیکیشن رجسٹرار کو دیا ہے تو رجسٹرار نے اپلیکیشن لینے سے انکار کر دیا کہ میں آپ لوگوں کو اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں دے سکتا کیونکہ یہ نوٹیفیکیشن چیف جسٹس کے کمرے میں ہے اور انہوں نے اجازت نہیں دی ہے. تو مسلسل ہمیں نوٹیفیکیشن نہیں دکھایا جا رہا ہے اور نہ ہمیں جو بورڈ بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور کس قانون کے تحت کیا ہے، کیا جواز انہوں نے دیا ہے ہمیں نہیں پتہ. اور ہمیں کبھی سپرنٹینڈنٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے تو کبھی کورٹ میں بھیجا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور یہ خلاف ورزی نہ اگر آج BYC کے لیڈران کے ساتھ ہو رہی ہے یا BYC کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے تو کل کے دن اس ریاست کے اندر، اس سسٹم کے اندر، اس کالے قانون کے تحت کوئی سانس بھی نہیں لے سکتا. تو میں اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے اور جو انسانی حقوق کے نمائندے ہیں، جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور خاص کر وکلا برادری سے اپیل کرتی ہوں کہ اس ناانصافی کے خلاف ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائے اور ہماری مدد کرے. اگر آج ہمارے